نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کونین امام کائنات فخر موجودات کالی کملی والے آقا و مولا جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے، ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے، جہان کل میں پھر سے دبدبہ اسلام کرنا ہے، جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے، جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے، قرآن اگر منظور نہیں اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منظور نہیں اسلام اگر دستور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ ہر شخص سے کہہ دو، ہر شخص سے کہہ دو کہ پیش کرے اخلاص و مروت کی دولت، ہر شخص سے کہہ دو کہ پیش کرے اخلاص و مروت کی دولت، کردار سے قومیں بنتی ہیں انکار کے چکر کچھ بھی نہیں، ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ارشاد نبی
فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات محترم، قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں، گھروں کے اندر پردے میں بیٹھی میری مقدس مائیں اور بہنیں، آج ملک ہندوستان کا ایک تاریخی اور نایاب گلابی شہر جسے شہر بنگلور کہا جاتا ہے، اسی شہر بنگلور میں بندہ ناچیز قرآن کا خادم جسے دنیا غلام مصطفیٰ قاسمی کے نام سے جانتی ہے، آج آپ کے دیار عشق و محبت میں کچھ کہنے کا، سننے کا، سنانے کا موقع ملا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ محبتیں سلامت رہیں اور آپ کی محبتیں ملتی رہیں، تاکہ اسی ضمن میں قرآن کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، نبی کے فرمان کے حوالے سے آمد و رفت کا سلسلہ رہے اور آپ حضرات سے ملاقات، شرف ملاقات ہوتی رہے۔ حضرات محترم، میں نے آپ سامعین کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج قرآن عظیم کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں۔ آپ علماء کرام کی زبانی بیانات اور خطابات سنتے رہتے ہیں، اصل یہ ہے کہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے، ہم اور آپ عمل کے میدان میں کود جائیں، اسی میں کامیاب۔ تقاریر اور خطاب سننے کے بعد اس پر عمل اگر آپ نے نہیں کیا تو بیڑا غرق ہو جائے۔ بات تھوڑی سی ہم اور آپ سنیں اور عمل زیادہ ہو جائے، بہت بڑی بات ہے۔ باتیں بہت سنیں اور عمل تھوڑا بھی نہ ہو تو نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے۔ لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے۔ اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نازل کردہ کتاب جس کے جھٹکے آج بھی تیزی کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ قرآن کریم، یہ وہ برق تپاں ہے کہ جو آج بھی خرمن کفر کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی انقلابی کتاب کہ جس کے جھٹکے آج بھی تیزی کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں، جس نے عرب جیسی شقی اور بدبخت ضدی قوم کے قلوب کو چند ایام میں اس طرح پلٹ کر رکھ دیا کہ وہ قوم جو مذہب اسلام کا مذاق اڑاتی تھی، وہ قوم جو قرآن کا استہزاء کرتی تھی، یتیم عبداللہ جگر گوشہ آمنہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی دیوانہ، کبھی پاگل جیسے برے القاب سے یاد کرتی تھی، لیکن قرآنی انقلاب کے بعد مذہب اسلام کی پیرو نظر آ رہی ہے۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ کو مجبور ہو کر کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، حضرت ابو بکر کو صدیق بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت عمر کو فاروق بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت عثمان کو ذی النورین بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت علی کو حیدر کرار بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت زبیر کو زہد و تقوی کا اعلیٰ معیار عطا کیا تو قرآن کی برکت نے،
حضرت معاویہ کو سیاست کے اونچے مقام پہ لے گیا تو قرآن کی برکت نے، الغرض جتنے بھی چھوٹے بڑے صحابہ کرام ہیں ان کو معظم و محترم بنایا تو قرآن کی برکت نے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم نے قرآنی احکامات کو کنارے رکھ دیا۔ اسی وجہ سے آج کا مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ صبح صبح اٹھنے کے ساتھ نیوز پیپر، اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں، 24 گھنٹے میں کیا حالات بدلے، کیسی کیسی باتیں رونما ہوئی، ان باتوں کو جاننے کے لیے ہم اور آپ اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، جبکہ قرآن کی تلاوت، اس قرآن کی تلاوت کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں صبح و شام قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، سنیے گا، کہ جس گھر میں صبح و شام قرآن کی تلاوت ہوتی ہے خدا کی جانب سے رحمت کی چھم چھم بارش ہوتی ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے فرشتے اس کی قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں، اور اتنا قریب سے سنتے ہیں، سنتے سنتے قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لبوں کا بوسہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت جب کوئی بندہ خدا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لبوں کا بوسہ دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کا کیا مقام ہوگا کہ فرشتے ان کے لبوں کا بوسہ دیتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس ضمن میں ایک واقعہ بتاؤں۔ آپ نے حضرت امام عاصم رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، جو بہت بڑے پوری دنیا کے قاری قرآن گزرے ہیں۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر قرآن بچوں کو بڑوں کو پڑھایا کرتے تھے، تو ان کی زبان سے ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ان کے جو شاگرد تھے، پڑھنے والے طلبہ اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے منہ سے ہمیشہ کستوری کی مشک کی خوشبو آیا کرتی ہے، آخر یہ خوشبو آتی کہاں سے؟ تو حضرت القاری الامام عاصم رحمت اللہ علیہ نے اس راز کو راز میں رکھنا چاہا اور کہا کہ میں تو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب تم لوگ بضد ہو گئے ہو، اصرار کر رہے ہو، تو میں بتانے پہ مجبور ہوں۔ میرے منہ سے خوشبو کہاں سے آتی ہے معلوم؟ ایک موقع ایسا آیا کہ میں نیند کی آغوش میں جا چکا تھا، اسی درمیان پیارے آقا علیہ السلام کا خواب میں دیدار ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب کا خواب میں زیارت نصیب فرمائے۔ خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ اسی زیارت کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عاصم، تو جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے لبوں کا بوسہ دیتے ہیں، میرے دل کے اندر یہ آرزو تمنا ہے کہ میں بھی تیرے لبوں کا بوسہ دوں، میں بھی تیرے لبوں کا بوسہ دوں۔ بزرگو دوستو، واقعات کے اندر آتا ہے کہ حضرت امام عاصم رحمت اللہ علیہ کے لبوں کا بوسہ دیا ہے دونوں جہاں کے سردار امام کائنات فخر موجودات کالی کملی والے آقا و مولا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے فرمایا اپنے شاگردوں سے اسی بوسہ دینے کی برکت ہے کہ میرے لبوں سے کستوری کی مشک کی خوشبو آیا۔ تو جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے صبح و شام اس کے گھر میں رحمت کی چھم چھم بارش ہوتی ہے۔
اور ایک بات بتاؤں کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، تو اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار علی نقشبندی مدد ذلہ العالی نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کے بے شمار فائدے ہیں، ان میں سے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر 2 اہم فائدہ بیان کیا۔ ایک فائدہ یہ بیان کیا کہ اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، اس کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اس کی آل و اولاد میں برکت ہوتی ہے، اس کے گھر بار میں برکت ہوتی ہے، اور سب سے ادنا درجے کا فائدہ یہ ہے کہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس سے اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اللہ، اور جس کا ایمان محفوظ ہو جائے بزرگ دوستو، دنیا سے جب وہ جائے گا، انسان اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا۔ انسان عمل بہت کیا ہوگا لیکن ایمان نہیں ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اور اس انسان کے پاس ایمان ہوگا لیکن عمل کا دفتر خالی ہوگا، ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو بزرگو دوستو، قرآن سے محبت کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس سے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے ادنا درجے کا فائدہ یہ ہے کہ جب اس دنیا سے انسان کوچ کرتا ہے، پردہ کرتا ہے، تو اس کے سینے میں ایمان محفوظ رہتا ہے۔ قرآن ایک ایسی جاذبیت والی کتاب ہے، قرآن ایک ایسی انقلابی کتاب ہے کہ پوری دنیا کے اندر آج قرآن کو دریا میں ڈالنے کی اور آگ میں جلانے کی اور حفاظ قرآن کے سینے سے قرآن کو نکالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور قرآن کے خلاف دن بدن آئے دن مشورے ہو رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، اور بڑے بڑے پروگرامز ہو رہے ہیں قرآن کے خلاف، صاحب قرآن کے خلاف، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ۔ آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان، آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے۔ سامنے میدان کہاں تھا؟ آپ نے دہلی کی تاریخ کا واقعہ سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، یا علماء کرام کی زبانی آپ کے کانوں سے یہ تاریخ ٹکرائی ہوگی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ، وہ جب رہنے والے تھے وہی رہتے تھے دہلی کی سرزمین پر، ایک عیسائی پادری نے اعلان کیا کہ ہے کوئی کہ جو قرآن کو لے کر کے آئے، میں انجیل کو لے کر کے میدان میں آتا ہوں، ہے کوئی جو دہکتی آگ میں اپنے قرآن کو ڈالے، میں اپنی انجیل کو آگ میں ڈالنے کو تیار ہوں۔ لاکھوں کا مجمع تھا، سارے حضرات دنگ ہو گئے کہ کیا جواب دیا جائے۔ بات چلتے چلاتے حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ تک پہنچتی ہے۔ انہوں نے فرمایا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہوئے کہ اے عیسائی پادری، نہ تم اپنے انجیل کو آگ میں ڈالو، کیا فرمایا؟ نہ تم اپنی انجیل کو آگ میں ڈالو، نہ میں اپنے قرآن کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ اللہ والے تھے، نگاہ بصیرت سے وہ بھانپ گئے تھے کہ یہ کم وقت انجیل میں کیمیکل اور مسالہ لگایا، اور کیمیکل کے اندر وہ طاقت ہے کہ آگ میں ڈالنے سے آگ نہیں جلا سکتا۔ اللہ والے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کم وقت انجیل میں مسالہ کیمیکل لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے عیسائی پادری، نہ تم انجیل کو آگ میں ڈالو، نہ میں قرآن کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ لاکھوں کا مجمع تھا، آگ دہک رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ نہ تم انجیل کو آگ میں ڈالو، نہ میں قرآن کو آگ میں ڈالتا ہوں، بلکہ تم اپنے انجیل کو سینے میں دباؤ اور میں اپنے قرآن کو سینے میں دباتا ہوں، اور چلو دونوں چل کر کے آگ میں کود جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا کہ تم اپنے انجیل کو سینے میں دباؤ، میں اپنے قرآن کو سینے میں دباتا ہوں، اور چلو دونوں آگ میں کود کر کے جل جاتے ہیں، کود کر کے چلے جاتے ہیں۔ جو جل جائے گا اس کا دین باطل، اور جو بچ جائے گا اس کا دین حق ہے۔
جو جل جائے گا اس کی کتاب باطل، اس کا دین باطل، اور جو بچ جائے گا اس کی کتاب حق ہے اور اس کا دین حق ہے۔ وہ تو بندہ مردود کم بخت کیمیکل مسالہ لگایا تھا، اسے معلوم تھا کہ میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ روایت کے اندر آتا ہے، کتابوں کے اندر علماء کرام نے فرمایا کہ حضرت شاہ عبد العزیز نور اللہ مرقدہ اس آگ کے قریب گئے، اس آگ کے قریب گئے جس آگ میں انجیل اور قرآن کے ڈالنے کی بات چل رہی تھی۔ اس آگ کے قریب جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس آگ کے قریب گیا تو اس آگ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ بزرگو دوستو، یہ ہے قرآن۔ اس قرآن سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ اس قرآن کا پیغام پوری دنیا کے اندر عام رہے گا، عام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے طائف کی گلیوں میں اس قرآن کو لے کر کے طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے، اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے طائف کی گلیوں میں آپ کے جوتے مبارک لہو لہان ہوئے ہیں، اور آپ نے طائف کی گلیوں میں چلتے چلتے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری دلی تمنا ہے کہ قرآن کا پیغام پوری دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو جائے۔ تو ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن سے عشق کریں۔ ایک ہے عامل قرآن، ایک ہے حافظ قرآن، ایک ہے عالم قرآن۔ تو یہ سب ہونا کمال کی بات نہیں ہے، اصل ہے عاشق قرآن ہونا، اصل ہے عاشق قرآن ہونا۔ آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آخر ان کو امام اعظم کیوں کہا گیا؟ امام تو چار آئے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام مالک، تو صرف حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہا؟ انہیں بھی تو حضرت امام اعظم شافعی کہا جا سکتا تھا، حضرت امام اعظم مالک کہا جا سکتا تھا، ان حضرات کو کیوں نہیں کہا گیا؟ صرف حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو امام اعظم کیوں کہا گیا؟ سب سے بڑے امام۔ اس کا نقطہ علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ کیا نقطہ بیان کیا ہے؟ کہ وہ قرآن سے عشق کرنے والے تھے۔ کیسا عشق تھا؟ عشق تو قرآن سے سارے اماموں نے کیا ہے، لیکن ان کا جو قرآن سے عشق تھا وہ الگ عشق تھا۔ وہ کیا تھا؟ کتابوں کے اندر آتا ہے ان کا عشق کیسا تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رمضان کے مہینے میں دن کو ایک قرآن مکمل کرتے، رات کو ایک قرآن مکمل کرتے، اور تراویح کے اندر 3 قرآن مکمل کرتے۔ پورے ماہ رمضان میں 30 دن کے اندر 63 قرآن مکمل کرتے ایک بار۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تو وہ فجر کی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کیا انہیں نیند نہیں آتی تھی؟ کیا وہ سجدے میں جاتے تھے تو نیند نہیں آتی تھی؟ بزرگو دوستو، وہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، تو ان کا اہم مشغلہ کیا تھا؟ علماء نے فرمایا کہ ان کا اہم مشغلہ رات کو قرآن کی تلاوت، اہم مشغلہ قرآن کی تلاوت۔ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے ہمسائے میں، پڑوس میں ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا جان، چھت پر جو ایک مینار نظر آتا تھا وہ مینار کہاں چلا گیا؟ اپنے ابا جان سے کہا کہ اے ابا جان، چھت میں جو مینار نظر آتا تھا وہ مینار کہاں چلا گیا؟ باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، وہ مینار نہیں تھا، بلکہ حضرت امام اعظم کھڑے ہو کر کے اللہ کا قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بیٹا اب وہ اس دنیا سے پردہ کر چکا ہے، وہ مینار گر چکا ہے، اب وہ مینار نظر نہیں آتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
53 حج کیا ہے انہوں نے۔ آج ہم لوگ 1-2 حج کرتے ہیں، 2-4-10 پارے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، 2-4 دن تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا یا اللہ کے ولی ہو گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 53 حج کیا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے آخر جب حج بیت اللہ کیا ہے، انہوں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے فرمایا کہ اے میرے پروردگار میرے پلے کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا کہ اے میرے پروردگار میرے پلے کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، بس اس سفید داڑھی کی لاج رکھ کر کے میرے گناہوں کو خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بزرگوں دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے عاشق تھے، کیسے اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اپنے اعمال پہ نگاہ نہیں تھی، رب ذوالجلال پر نگاہ تھی۔ اے میرے پروردگار تو میرے خطاؤں کو بس سفید داڑھی کا واسطہ دیا ہے، سفید داڑھی کی لاج رکھ کر کے میرے گناہوں کو خطاؤں کو معاف کر۔ آپ کو پتا چل گیا کہ حضرت امام اعظم کو امام اعظم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ قرآن سے عشق کرتے تھے۔ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور 53 حج کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا تو 63 قرآن مکمل کرتے، 63 قرآن۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کیسے عاشق قرآن تھے، وہ کتنے بڑے عاشق قرآن تھے، آئیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے 99 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر، 99 مرتبہ خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی ہے اور ہر بار یہ عرض کرتے کہ میرے پروردگار مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا کہ جو میں تیرا نزدیکی بندہ بن جاؤں، کوئی ایسا عمل بتا کہ میں تیرا محبوب بندہ بن جاؤں۔ جب 100ویں مرتبہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی ہے تو 100ویں مرتبہ بھی آپ نے یہی سوال کیا کہ اے میرے رب مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ میں تیرا نزدیکی بندہ بن جاؤں۔ ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے اے احمد ابن حنبل اگر تو میرا نزدیکی بندہ بننا چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا جا اور میرا نزدیکی بندہ بنتا جا، قرآن کی تلاوت کرتا جا اور میرا نزدیکی بندہ بنتا جا۔ اسی حضرت امام محمد بن حنبل کو جب بادشاہ وقت نے کہا کہ احمد بن حنبل بتا کہ قرآن کیا ہے، انہوں نے صاف لہجے میں فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کہہ دو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، انہوں نے کہا کہ میری جان چلی جائے گی لیکن میں قرآن کو خدا کی مخلوق نہیں کہوں گا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب کیا ہوا؟ اسے باندھ دیا گیا، جلاد کے ذریعے ان کے جسم پر کوڑے کی بارش ہونے لگی۔ وہ خود فرماتے ہیں اتنا زبردست کوڑا مارا گیا، اگر اس کوڑے کو کسی جانور پہ چلاتا اس کا قیمہ بن جاتا، کسی درخت پہ چلایا جاتا اس کا ریزہ ریزہ بن جاتا۔ ان کے ہاتھ کو باندھ دیا گیا پیچھے کر کے اور کوڑے کی بارش ہونے لگی۔ جب کوڑے کی بارش ہونے لگی تو ازار بند میں کوڑا لگا، ازار بند ٹوٹ گیا، پاجامے کا ازار بند ٹوٹ گیا، پاجامہ نیچے کو آنے لگا۔ ہاتھ تو بندھا ہوا تھا، رب ذوالجلال کے دربار میں اپنی نگاہ کو اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ اے میرے پروردگار میری آبرو تیری آبرو، اے میرے پروردگار میری آبرو تیرے قرآن کی آبرو، تیرے قرآن کی آبرو تیری آبرو، اے میرے پروردگار مجھے آج ذلیل ہونے سے بچا لے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پیچھے سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، غیبی طور پر ایک ہاتھ نمودار ہوا اور حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ازار بند جو ٹوٹ گئے تھے اسے گٹھا باندھ کر کے پھر لگا دیا۔
قرآن کے صدقے میں ان کی آبرو بچ گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب ان کا جنازہ جیل سے نکلا، بزرگوں دوستو، ان کا بدن دیکھنے کے لائق نہیں، اتنا قرآن سے عشق تھا کہ اپنے جسم کو گلانا گوارا کر لیا، لیکن قرآن سے محبت کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، داعی اسلام، جن کے برکت سے آج پوری دنیا کے اندر، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مقدس اللہ علیہ نے فرمایا کہ 100 ملکوں سے زیادہ آج حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی دعوت جو چلی ہے، 100 ملکوں سے زیادہ آج ان کی دعوت ملکوں میں چل رہی ہے۔ تو یہ مقام کیسے ملا؟ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی دعوت اتنی مقبول کیوں ہوئی؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن سے محبت کرتا ہے تو ان کے لیے عزتیں ہیں، ان کو مقام ملتا ہے، یا اگر کوئی قرآن پڑھ کر کے کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی عزت نہیں ہے۔ ان کے والد گرامی نے قرآن پڑھ کر کے اپنے بیٹے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میرے بیٹے الیاس سے کوئی بڑا کام لے لے قرآن کی برکت۔ اے میرے پروردگار، میرے بیٹے الیاس سے کوئی بڑا کام لے لے قرآن کے صدقے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا کام لیا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد، آج ہمارے نوجوانوں کے چہرے پہ داڑھی کی سنت، آج ہمارے نوجوانوں کے بدن پہ سنتی لباس، یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ بزرگوں، بس دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ٹائم ہو گیا؟ کتنی دیر؟ 5 منٹ۔ بزرگوں دوستو، یہ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے۔ اس قرآن سے ہمیں اور آپ کو عشق کرنا ہے۔ جتنا قرآن سے عشق کریں گے اتنے ہی ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا اور عزتیں ملیں گی۔ بزرگوں دوستو، ایک سانپ، ایک زہریلا جانور بھی قرآن کی تلاوت سنتا ہے اگر صحیح معنوں میں کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا مل جائے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے دوست کی یہاں مہمان بن کر کے گئے۔ جب رات آئی، ٹھنڈی کا موسم تھا، ان کے دوست بھی الگ کمرے میں چلے گئے، یہ مہمان خانے میں آرام کرنے لگے۔ لیکن نیند کہاں آتی ہے اللہ والوں کو؟ وہ تو راتوں کا وقت تلاش کرتے ہیں تاکہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ عبادت کر لیا جائے، کچھ قرآن کی تلاوت کر لیا جائے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی بھینی ہوا چل رہی تھی۔ دوستو، حضرت باہر نکلے باغیچے میں اور ایک پتھر کی چٹان پہ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرنا اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ تلاوت کر رہے ہیں تو ان کے جو میزبان تھے، ان کے دوست، ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ پتہ نہیں حضرت کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، ذرا جا کر دیکھ لوں صحیح۔ جب مہمان خانے میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بستر خالی ہے حضرت کا۔ اب باہر جلدی سے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت باہر باغیچے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت، آنکھوں کو بند کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سامنے ایک سانپ بیٹھ کر کے جھوم رہا ہے۔ سامنے سانپ بیٹھ کر کے ان کی قرآن کی تلاوت کو سن کر کے جھوم رہا ہے۔ اس اللہ والے نے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت، آپ کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں؟ آپ کے سامنے سانپ جھوم رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ تو قرآن کی تلاوت میں اتنا مدہوش ہو چکا ہے، اسے کاٹنے کی اور نقصان پہنچانے کی خبر ہی نہیں۔ بزرگوں دوستو، یہ قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت، فرشتے، میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، اس دنیا کے اندر عرش و فرش میں بے شمار فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے۔ صرف ایک فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پڑھتے بھی ہیں
قرآن سمجھتے بھی ہیں اور قرآن لانے والے بھی، قرآن لانے والے بھی۔ اور جتنے فرشتے ہیں وہ صرف قرآن سنتے ہیں، جتنے فرشتے ہیں وہ صرف قرآن سنتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک صحابی قرآن کی تلاوت اپنے گھر کے اندر کر رہے تھے، آنگن میں یا صحن میں چارپائی پہ اس کا چھوٹا بیٹا لیٹا ہوا تھا اور بغل میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ یہ حضرات صحابہ کرام کس طریقے سے راتوں کو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ صحابی قرآن کی تلاوت جب زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو بڑا بدکنے لگتا ہے، ایسا بدکتا ہے کہ کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے وہ دھیرے دھیرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ صبح ہو گئی، صبح کے وقت نبی پاک علیہ السلام کے سامنے وہ صحابی رسول رات والی بات کو لے کر کے نبی کے دربار میں آتے ہیں۔ صحابہ کرام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی نئی بات پیش آتی تو پیارے آقا کے دربار میں آ کر اس بات کو پیش فرماتے۔ رات والی بات لے کر کے وہ صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کے دربار عالیہ میں تشریف لائے اور آ کر کے رات والی بات دہرائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، جب ساری بات سامنے آ گئی آپ نے فرمایا کہ اگر تو آج صبح تک قرآن کی تلاوت کرتا۔ صحابی نے کیا فرمایا کہ کچھ روشنیاں آسمان سے آ رہی تھی اور جا رہی تھی۔ وہ کیا تھا؟ آقا فرماتے ہیں کہ کوئی کچھ اور نہیں تھا بلکہ وہ فرشتے کی آمد و رفت جاری تھی۔ وہ فرشتے آ رہے تھے، قرآن کی تلاوت سن رہے تھے۔ اگر تو صبح تک قرآن کی تلاوت کرتا تو آج مدینے والے فرشتوں کی زیارت کر لیتے، آج مدینے والے فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ تو بزرگوں دوستو، ماشاءاللہ آپ کے اس بسم اللہ مسجد میں ملک ہندوستان کے بہت بڑے قاری قرآن ہمارے رفیق محترم جناب حضرت حافظ و قاری فردوس کوثر صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے جلسوں میں ماشاءاللہ نعت رسول بھی پڑھتے ہیں، حضرت سے جلسوں میں ملاقات بھی ہوتی ہے، میں بھی جلسوں میں جایا کرتا ہوں۔ پتہ چلا کہ حضرت سرزمین بنگلور میں تشریف رکھتے ہیں، بنگلور آنا ہوا تھا کسی مقصد کے تحت، تو حضرت سے ملاقات بھی ہو گئی۔ حضرت نے اصرار کیا کہ آج آپ کا خطاب ہو جائے۔ ان کی بات کو نہ ٹالتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے بندہ ناچیز نے دو چار باتیں پیش کی۔ جب کل میں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں ماشاءاللہ قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، معصوم بچے بچیاں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن سے فیض حاصل کر رہے ہیں اور قرآن کو سیکھ رہے ہیں۔ بس میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آج کے اس مبارک جمعے سے کہ اگر آپ میں سے کوئی قرآن نہیں پڑھے ہیں تو آپ قرآن کی تلاوت کرنا سیکھ جائیں اور خصوصی طور پر اپنے معصوم بچیوں کو قرآن سے شغف دلائیں، قرآن کی تلاوت کروائیں اپنے گھروں کے اندر۔ جب گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے خدا کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، خدا کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔